اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات اور پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ دوست نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اس وقت کچھ دوست سنتیں ادا کر رہے ہیں اور کچھ کھڑے ہوئے گپے لگا رہے ہیں اور کچھ ابھی نیچے وضو کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم ایک عمارت کی چھت پر ظہر کی نماز کے لیے اکٹھے ہوئے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز جو ہے، پڑھنے والے نماز پڑھ رہے ہیں اور کچھ تیاری کر رہے ہیں نماز پڑھنے کی۔ یہ جو نماز ہے اس میں دیکھیں لوگوں نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، نظر ان کی ایک مقام پر ہے، یعنی ان کی وجہ سے جب یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ان کے ہاتھ بھی بند گئے، سمجھ لیں پاؤں بھی بند گئے، نگاہ بھی جھک گئی اور زبان بھی ذکر الہی میں لگ گئی۔ کاش یہ جو سچویشن ہے یہ انسان کی ہمیشہ 24 گھنٹے ایسے ہی رہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ نماز پڑھنے کا جو عمل ہے یہ ہے تو 5 یا 10 منٹ کا، لیکن یہ ٹریننگ ہے کہ ہم نے جینا کیسے ہے، کہ یہ زبان جب بھی کھلے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعریف میں کھلے، ہاتھ اسی طرح بندھے رہیں، یعنی ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، پاؤں اسی طرح جڑے رہیں اور یہ پاؤں کبھی برائی کی طرف نہ چلیں۔ تو کتنا اس دنیا میں امن سکون پیدا ہوگا۔ جب بھی انسان مسجد جاتا ہے تو صرف نماز پڑھنے نہیں جاتا، بلکہ وہ یہ عادت کو اپنانے جاتا ہے اور مسجد سے نکلنے کے بعد ایسی ہی کیفیت کو اپنے اوپر طاری رکھنا ہوتا ہے کہ میں تو حالت نماز میں ہوں، میں کسی کی برائی نہیں کر سکتا، میں اپنے ہاتھوں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، میں اپنے قدموں کو برائی کی طرف نہیں لے جا سکتا۔ کاش یہ والی جو ادا ہے، یہ جو اس کی انتہا ہے، یا نماز کا جو مقصد ہے، حکمت دانائی ہے یا چھپے راز ہیں، وہ مسلمان کو پتہ لگ جاتے۔ الصلاۃ عماد الدین، یعنی نماز دین کا ستون ہے، ایک ستون ہے جس کی کتنی کیئر کی جاتی ہے۔ یو کین بیٹر انڈرسٹینڈ، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے ایک ستون کو سنبھالا ہوا ہے، اور اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو پڑھنا شروع کر دیجئے، چونکہ اس کا ذکر کم از کم قرآن پاک میں 700 مرتبہ آیا ہے۔ کوئی چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کے لیے اتنی ہی تاکید کی جاتی ہے۔ اس وقت یہ سب دوست دیکھیے جماعت کی تیاری میں ہیں، اور دنیا میں بے شمار جماعتیں ہیں۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ کتنی قسم کی جماعتیں ہیں، کوئی سیاسی جماعت ہے، کوئی مذہبی جماعت ہے، کوئی روحانی جماعت ہے، کوئی دینی جماعت ہے، اور کوئی جماعت ہی ہے صرف۔ ایک حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب مسلمان جماعت کرنے سے، یعنی امامت کرنے سے گھبرائیں گے، ڈرا کریں گے، اور nobody will be ready to lead the prayer۔ تو میں نے جب یہ حدیث پاک پڑھی تو I decided کہ میں جماعت کرایا کروں گا، اور اس دن سے میں جماعت خود ہی کراتا ہوں، چاہے میں کسی بھی مشکل وقت میں ہوں یا ایزی ٹائم پر ہوں۔ جماعت کرانے کی، یعنی ایک اس حدیث پاک کو پڑھنے کے بعد جو شوق میرے دل میں جاگا کہ جب تک میں زندہ ہوں میں جماعت کراتا رہوں گا جب بھی مجھے موقع ملے گا۔ تو دیکھیں اب جیسے سارے لوگ ایک صف میں کھڑے ہو گئے ایک امام کے پیچھے، اب امام اللہ اکبر کہے گا تو سب ہاتھ باندھ لیں گے، پھر جو امام کہے گا اس طرح یہ پیچھے نمازی کریں گے۔ کاش پوری دنیا میں ان کا ایک ہی امام ہوتا اور پوری دنیا کے انسان ایک امام کی امامت میں
اپنی زندگی بسر کرتے. یہ جتنے لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے کاش یہ سب اس امام کی امامت میں ہی زندگی بسر کرتے، یعنی جیسے یہ امام زندہ ہیں جس طرح یہ چاہتے ہیں ایسے ہی سب کرتے. تو یہ نماز کی حد تک تو نمازی امام کی اقتدا کرتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، اسی کی مانتا ہے، اسی کے سلام پھیرتا ہے. لیکن جب یہ مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں، جماعت ختم ہو جاتی ہے، پھر زندگی میں اپنی مرضی آ جاتی ہے، پھر امام کی مرضی نہیں چلتی. اس لیے بھی وہ خیر و برکت جو نماز کی وجہ سے آنی چاہیے نہیں آتی. نماز تمام طرح کی برائیوں کا حل ہے. نماز جنت کی معراج ہے. تو اب نماز پڑھیں گے، اور نماز بھی وہ پڑھیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آئے. یعنی کوئی کام کریں اگر وہ پسند ہی نہیں آ رہا، کسی معیار کا ہی نہیں ہے، تو اس نماز پڑھنے کا کیا فائدہ. لیکن پھر بھی اس امید کے ساتھ نماز پڑھتے رہنا چاہیے کہ آج نہیں تو کل ہماری نماز کا وہ سٹینڈرڈ وہ کوالٹی ضرور آئے گی. چونکہ کام کرتے رہیں گے تو آپ کے اندر کوئی معیار آ جائے گا. دیکھیں سب جو دوست ہیں انہوں نے اپنے درمیان کوئی گیپ نہیں چھوڑا، یعنی صف بنا لی، اور یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن سکتے ہیں اگر مسلمان اکٹھے ہو جائیں. ایک حدیث پاک کے مطابق کہ جب نماز پڑھی جائے تو کندھے سے کندھا ملا لیں تاکہ شیطان درمیان میں نہ کھڑا ہو. اس سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ ظاہری کندھے سے کندھا ملانا ہے، ایک یہ کہ آپ کے خاندان کے اندر کوئی نیا شیطان انسانی شکل میں آ کر کوئی ایسا بیج نہ بو جائے جس سے آپ کے گھر کا شرازہ بکھر جائے. وہ بھی ایک صف ہے. لیکن جب یہ پریکٹیکلی نمازی کندھے سے کندھا ملاتے ہیں پھر گھر میں بھی وہ لوگ ایسے ہی رہتے ہیں. لیکن چونکہ وہ جو گھروں کی صفوں میں شیطان کی شرارت ہے، مداخلت ہے، انٹرفیئرنس ہے، وہ تو اپنی جگہ قائم ہے. نمازوں میں جب کھڑے ہوتے ہیں وہ کندھوں سے کندھا ملا رہے ہوتے ہیں. لیکن جو حکمت کی بات تھی، یعنی راز کی بات تھی، وہ یہ تھا کہ آپ اس طرح مسلمان ہو کر رہیں کہ کوئی کسی کی بات میں نہ آئے. کسی کے جیسے لائی لگ ہوتے ہیں کہ ادھر سے سنی تو ادھر جا کے بتا دی، ادھر سے سنی. تو مسلمانوں کا اپنا ایک طریقہ کار تھا، اور نماز اسی لیے دی گئی کہ اس کے اندر ہزاروں راز پوشیدہ ہیں. کہ جو سچی سچی نماز پڑھے گا، حقیقی نماز پڑھے گا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھی جائے گی، پھر اس کے گھر میں، اس کے خاندان میں بھی وہ شرارت پیدا نہیں ہوگی. تو آج مسجدوں کی حد تک تو لوگ ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں خاندان کو کھڑا ہونا چاہیے وہاں نہیں کھڑے ہوتے. ہر شخص کا قبلہ گھر کے اندر علیحدہ ہوتا ہے، ہر شخص کی سیاسی جماعت علیحدہ ہوتی ہے، ہر شخص کی مذہبی جماعت علیحدہ ہوتی ہے. تو ایک ہی نبی کے ماننے والوں نے 73 فرقے بنا لیے. کوئی بات کو کیسے سمجھ رہا ہے، کوئی بات کو کیسے سمجھ رہے ہیں. دیکھیں ابھی یہ سب رکوع میں چلے گئے، پھر آپ سجود میں چلے جائیں گے. جیسے امام کر رہا ہے ویسے ہی پیچھے مقتدی کر رہے ہیں. کاش امام کی اقتداء میں یہ زندگی بھی اسی طرح بسر کرتے تو پھر اس نماز کا فائدہ ہوتا. ہوپ فلی یو ول گیٹ دی آئیڈیا کہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے. اور اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قبول اور مقبول فرمائے. میں ان دوستوں کو، ان بہنوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو نماز وقت پہ ادا کرتی ہیں اور وقت پہ ادا کرتے ہیں، نماز کا خیال رکھتے ہیں، لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دیتے ہیں. اور نماز کا جو قائم کرنا ہے اس سے کیا مراد ہے کہ نماز کے قائم کرنے سے مراد یہ کہ پوری دنیا میں جتنے بھی انسان مسلمان ہیں وہ سب کے سب ایک ہی وقت میں نماز پڑھ رہے ہوں. تو نماز کا قائم کرنا ہے. یہ جو نماز پڑھی جا رہی ہے اس وقت یہ صرف نماز ادا ہو رہی ہے، یعنی ایک فرض ہے، وہ ڈیوٹی ہے، وہ پوری ہو رہی ہے، لیکن نماز قائم نہیں ہو رہی. جب تک پوری دنیا کے مسلمان نماز پڑھنے پر راضی نہیں ہوتے، لگ نہیں جاتے، نماز قائم نہیں ہوگی. یعنی قائم کرنے سے مراد
one action should be taken by everyone at the same time with the same zeal and enthusiasm. یعنی وہ شوق اور ذوق اور جذبے کے ساتھ ساری دنیا کے مسلمان ایک ہی کام کو ایک ہی وقت میں کر رہے ہوں تو یہ قائم کرنا ہے. یہ کوئی قائم کرنا نہیں ہے. جیسے پاکستان کو قائم ہوئے ایک عرصہ گزر گیا، لیکن افسوس نہ بجلی نہ پانی، پھر بھی میں پاکستانی. ہائے یہ ہندوستانی، کیا بات بن گئی اس دنیا میں کہ ساری دنیا کے لوگ، یعنی پاکستان میں خصوصاً سارے ہی لوگ کوئی نہ کوئی کام ضرور کرتے ہیں. اور یہ سوئی گیس ڈپارٹمنٹ والے یا بجلی کے محکمے والے کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی ویکنس ہوتی، کوئی ایک سال میں ختم ہو جاتی، دوسرے سال ختم ہو جاتی. یہ تو ایک ایسی سیل کا ڈپارٹمنٹ ہے کہ آپ سے چیز خریدی جا رہی ہے، آپ کے پاس چیز ہی نہیں ہے، جبکہ ہماری توقع کے مطابق آپ کے پاس یہ سوئی گیس، بجلی، پانی اتنا زیادہ ہوتا کہ آپ دوسرے ممالک کو اس کو فروخت کرتے اور وہاں سے پیسے کما کے اپنے دوستوں کی، اپنے لوگوں کی، اپنے عوام کی فلاح و بہبود پہ خرچ کرتے. چونکہ ہمارے پاس تمام طرح کے ریسورسز موجود ہیں، لیکن دس از آئی مسٹ سے مس مینجڈ کنٹری، کہ یہاں پر جو لیڈرشپ ملی ہمیں اس کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کسی کام کو صحیح طریقے سے سر انجام دے سکیں. وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، تو لیڈنگ کیسے کریں گے؟ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. انہوں نے یہ 3 سبق پڑھے ہی نہیں، حالانکہ یہ ایم اے کر آئے، پی ایچ ڈی کر آئے اور جعلی ڈگریاں لے کے آگے. اگر یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے 3 باتیں پڑھ لیتے اور پھر یہ امامت کرتے، یعنی لیڈر بنتے، چاہے وہ مذہبی ہوتے چاہے سیاسی ہوتے، پھر ان کے قول میں کوئی عمل تو ہوتا، کوئی فعل تو ہوتا، کوئی بات تو ہوتی، کوئی وزن تو ہوتا. آج کسی بھی سیاستدان سے نماز جنازہ پوچھ لیں کہ ان کو یاد ہے، ان سے پوچھ لیں کہ کیا قرآن پاک کی صورتیں جو ہیں آپ کو کوئی یاد ہے، سورہ یاسین شریف ان کو یاد ہے؟ کہ جو اصل بک ہے ہماری اس کو ہم نے چھوڑ دیا اور دنیا جہان کی بکیں پڑھنا شروع کر دیں. اب یہ دیکھیے جو سلام پھیرا جاتا ہے جب نماز ختم ہوتی ہے، اس میں جتنے بھی لوگ جماعت میں شامل ہوتے ہیں، ایک نمازی دوسرے پر سلامتی بھیج رہا ہے، رحمت بھیج رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو آپ پر. تو جب جماعت میں آئیں گے یہ سلامتی اور رحمت تو اس پہ نازل ہوگی. اور اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو جماعت سے نماز پڑھتے ہیں. مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. آپ غور بھی کرتے جائیے، غور و فکر کریں گے تو زندگی میں تبدیلی آئے گی. اس وقت نماز جماعت سے فرض جو ہے وہ ادا ہو چکے. نماز کے بعد جو یہاں طریقہ ہے ہمارا، 1 دفعہ آیت الکرسی، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ پڑھ کر پھر ہم دعا کرتے ہیں. اور یہ ہر نماز کے بعد ایسا کرتے ہیں. آپ بھی ایسا کریں گے تو لائف میں صبر و استقلال آئے گا، صبر و شکر کی توفیق ملے گی. نماز جو ہے وہ برائی سے روکتی ہے. اگر آپ کو نہیں روک رہی ملاوٹ سے، جھوٹ سے، فراڈ سے، ہیرا پھیری سے، چوری سے، چکاری سے، تو اس کا مطلب آپ کی نماز ہی نہیں ہے. ریاکاری کی نماز ہو سکتی ہے، دکھاوے کی نماز ہو سکتی ہے، فارمیلٹی کی نماز ہو سکتی ہے. اگر عقیدت اور محبت کی نماز ہوتی، یقین اور ایمان کی نماز ہوتی، تو یقیناً آپ کی زندگی میں ایک تبدیلی آتی، آپ کو خوف خدا ہوتا، ڈر ہوتا. اب سب دوست دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، آپ بھی دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں وہ زندگی عطا فرمائے جو اس کو پسند آئے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے حال پہ ہم فضل و کرم میں اضافہ فرمائے.
بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیں، نماز کبھی نہ چھوڑیں اور دل کبھی نہ توڑیں. تھینک یو. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.